اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارے 19واں سبق ہے آج لیکن جو نیو آئے ہیں انشاءاللہ یہ صرف 40-50 منٹ کے اندر ہم پیچھے والے سارے سبق دہرا دیں گے کسی دن انشاءاللہ. باقی ریکارڈنگ موجود ہیں، آپ ریکارڈنگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ساری ریکارڈنگز مل جائیں گی. لیکن اگر نہ بھی ہو سکے تو انشاءاللہ کوشش کر کے ایک یونٹ آج ہمارا مکمل ہونا ہے، تو انشاءاللہ سارا یونٹ ہم اکٹھا ہی دہرا لیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دو لفظ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کبیر. کبیر کا ترجمہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں. کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اور اکبر اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا، سب سے زیادہ بڑا. کبیر کہتے ہیں بڑا اور اکبر کہتے ہیں سب سے زیادہ بڑا. یہ والا جو لفظ ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اکبر. اسی طرح ازلم، ازلم جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا سب سے زیادہ ظالم. ارحم، ارحم کا ترجمہ ہوگا سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اعلم کا ترجمہ ہوگا سب سے زیادہ علم والا. جی انور صاحب بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، تو یہ والی جو لفظ ہیں ان کی شکل اور صورت وہ ذہن میں بٹھا لیں. پیچھے ایک ہم لفظ پڑھ گئے تھے الخالق، خالق والی فارمیٹ. تو یہ والی جو فارمیٹ ہے یہ اکبر، اس کو ہم نام رکھتے ہیں یہ اکبر والی فارمیٹ. اس کی نشانی کیا ہے کہ شروع میں دیکھیں حمزہ زبر آ، یہ ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہے ہیں حمزہ زبر آ. جتنے بھی اس طرح کے الفاظ ہوں گے ان کے شروع میں ہوگا ہم زبر ہوگی، 4 حرف کا ہوگا. نمبر 1 شروع میں حمزہ زبر آ، آ سب کے شروع میں حمزہ زبر آ نظر آئے گا آپ کو، اور یہ ایک علامت ہے. دوسری علامت کیا ہے کہ وہ 4 حرفوں کا ہوگا، 4 حرف ہوں گے حمزہ صاد غین را. تیسری علامت یہ ہے کہ آخر سے پہلے بھی زبر ہوگی، جیسے یہ غین کے اوپر زبر ہے، اور میم سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، لام زبر لا. تو سب کے جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہیں. تو یہ 3 نشانیاں اس کی ذہن میں رکھیں. پہلی نشانی کیا تھی کہ شروع میں حمزہ زبر آ ہوگا. دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ یہ 4 حرفوں والا ہوگا.
اور تیسری نشانی ہے کہ آخر سے پہلے بھی زبر ہوگی. تو اس طرح کے جو فارمیٹ ہوتی ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ ہوتا ہے سب سے زیادہ کرنے والا. تو اکبر سب سے زیادہ بڑا، اور ارحم. اچھا ابھی ہمیں کوئی بھائی انمیوٹ کریں ذرا جنہوں نے سبق سنا ہے، ہم ان سے انشاءاللہ پوچھتے ہیں آپ کو سبق. انور صاحب اگر آپ نے سنا ہے تو آپ انمیوٹ کریں، یا باجی سونیا جو ہے نا، آپ تھوڑا لیٹ جوائن کیا آپ نے، تو انمیوٹ کریں ذرا، ہم آپ سے ذرا پوچھتے ہیں کہ سمجھ لگی آپ کو. جی ارحم. جی باجی جی. اچھا آپ کو سمجھ لگی میں نے کیا بات بتائی ہے؟ جی ہاں سب سے جی زیادہ بڑا، یہ اصغر ہاں جیسے جی سب سے زیادہ چھوٹا. ہاں جی. تو ارحم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جس پہ رحم کیا جائے، سب سے زیادہ رحم سب کیا سے جائے، زیادہ رحم کرنے والا. رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، اقرب صحیح. سب سے زیادہ قریب. قریب. شاباش. اطہر سب سے زیادہ پاکیزہ، پاک. جی بالکل شاباش. احکم سب سے زیادہ حکم دینے والا. ہاں جی بالکل. یہ انور صاحب آپ ذرا نا آپ مائک میوٹ کر لیں، تھوڑا جی شور جی آ رہا ہے. میں جی انشاءاللہ جی پھر آپ کو موقع دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ خیرا. اچھا تو اصغر کا کیا ہوگا باجی؟ سب سے زیادہ چھوٹا. جزاک. ازلم جس پہ سب سے زیادہ ظلم کیا جائے. نہیں کیا جائے، نہیں کرنے والا. کرنے والا. ٹھیک ہے. ازلم کرنے والا، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا. ہاں. اعلی سب سے زیادہ بہترین. بلند. بلند. اعلیٰ اعلیٰ. کا مطلب سب سے زیادہ بلند. بلند. ازکا یہ سب پاکیزہ سے ہے. پاکیزہ، سب سے زیادہ پاکیزہ. اب کا سب سے آخر میں آنے والا. باقی رہنے والا، سب سے زیادہ دیر تک رہنے والا، یا سب سے زیادہ باقی رہنے باقی والا. رہنے والا. اعلم جی. سب سے زیادہ علم رکھنے والا. ہاں جی. احسن سب سے زیادہ بہترین، اچھا، ہاں نیک. جی. اچھا یا خوبصورت. اصدق. اہدا سب سے جی اہدا. اصدق سب سے زیادہ سچ بولنے والا. جی. صادق بھی اہدا ہوگا. نہیں وہ صادق کا ہوگا سچ بولنے والا، اور اصدق کا ہوگا سب سے زیادہ سچ بولنے والا. سب سے زیادہ سچ بولنے والا. اہدا سب سے زیادہ ہدایت دینے والا. ہدایت. اہدا. اقوم اقوام کا مطلب سیدھا کرنا. سیدھا کر، سب سے زیادہ سیدھا کرنے والا. ہاں جی. اول سب سے زیادہ پہلے آنے والا. سب سے زیادہ پہلے آنے والا. جزاک اللہ. اچھا اب بتائیں ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اسفل. اسفل کہتے ہیں نیچے کو، نیچے ہونے والا. سب سے زیادہ نیچے ہونے والا. ہاں سب سے زیادہ گھٹیا، سب سے زیادہ ذلیل. ٹھیک ہے. اکثر سب سے زیادہ. ہاں اس کا سب سے مطلب زیادہ سب سے ذکر زیادہ ہی کیا ہے. نہیں اس جائے. کا اکثر کا مطلب سب سے زیادہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اضل سب سے زیادہ گمراہ. ابتر، گمراہ. ذلیل ہونا. اچھا. نہیں ازل گمراہ، گمراہ سب ہونا. سے زیادہ گمراہ نے. گمراہ. ادنا. ادنا سب یہ سے قریب زیادہ سے ہے. ادنا. جی. ادنا سب. قریب. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ سب ہوتا سے ہے زیادہ قریب ہونا. قریب. یہ ٹھیک ہے. جتنے بھی الفاظ ہیں جو باقی سن رہے ہیں، باقی جو بہنیں اور بھائی جو سن رہے ہیں، سب سے پہلی جو سبق کے اندر شامل ہونے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کاپی اور پینسل ہونی لازمی ہے. اب دیکھیں کچھ الفاظ یہاں مشکل آئیں گے، وہ آپ نے اپنی کاپی پہ نوٹ کر لینے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے. باقی سبق میں گروپ کے اندر بھی یہ بھیج دوں گا، آپ وہاں سے بھی دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ آپ نے یاد کر لیے، پھر آگے جب ہم لمبی آیات میں جائیں گے تو یہی استعمال ہوں گے. اچھا اخسر. اخسر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اکثر خسارہ، خسارے والا. خسارے سے. ہاں خسارے جی. والا، سب سے زیادہ خسارہ پانے والا. ہاں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا. جی بالکل. اچھا تو یہ ہمارا
ایک سبق ہوا کبیر اور اکبر کا. تو اس فارمیٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں اکبر والی فارمیٹ. آئندہ جب بھی کوئی ایسا لفظ آئے گا کہ جس کا ترجمہ یہ ہوگا سب سے زیادہ، تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ یہ اکبر والی فارمیٹ ہے. یہ اسی اسفل طرح کا مطلب پھر سے بتائیے گا. اسفل. اسفل سب سے زیادہ ذلیل، سب ٹھیک سے ہے زیادہ گھٹیا، سب سے زیادہ نیچے ہونے والا. ٹھیک ہے جی، شکریہ. تو آئندہ جب بھی کوئی ایسا لفظ آئے گا تو اس فارمیٹ کا نام ہوگا اکبر والی فارمیٹ. یہ کوڈ ہے. تو جب میں اکبر والی فارمیٹ کہوں گا تو آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ سب سے زیادہ والا اس کا ترجمہ کریں گے ہم. اچھا، تو دو فارمیٹیں ہم نے یاد کر لی ہیں. ایک خالق والی فارمیٹ ہے، وہ 4 نمبر سبق میں ہمارا گزر چکا ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے پیدا کرنے والا. اچھا، جب آپ کو یہ والے الفاظ کا ترجمہ آ گیا تو اب آپ ان کا ترجمہ بتائیں. ہاذا اکبر، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاذا اکبر. یہ سب سے بڑا ہے. جزاک اللہ. ہاں جی، سب سے بڑا ہے. والآخرۃ خیر. اور آخرت خیر ہے. اچھا، یہ جو خیر جو ہے یہ اخیر، یہ اخیر سے جو ہے نا مخفف ہو گیا، خیر بن گیا. تو بہتر ہے. سب سے زیادہ بہتر. خیر کا ترجمہ بسا اوقات ہوتا ہے، 2 ترجمے قرآن میں استعمال ہوتے ہیں خیر کے. ایک ہوتا ہے بہتر ہے اور بلائی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے سب سے زیادہ بہتر ہے. تو وہ اخیر اکبر والا ترجمہ ہوتا ہے اس کا بھی. یہ زیادہ استعمال ہوتا تھا، اخیر مشکل ہوتا تھا، اس لیے اخیر سے خیر بن خیر. گیا. اسی طرح جو شر ہے، شر وہ بھی اسی طرح ہی ہے، وہ بھی اشر سب سے زیادہ برا. تو وہ بھی زیادہ استعمال کی وجہ سے الف اس کا شروع سے گر گیا ہوا ہے. تو یہ خیر اور شر ان کے 2 ترجمے ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں جب ترجمہ کریں گے تو سمجھ لگ جائے گی سیاق سے، کلام سے، کہ کہاں ہم نے سب سے زیادہ لگانا ہے اور کہاں ہم نے صرف بہتر لگانا ہے. تو والآخرۃ خیرن کیا ترجمہ ہوگا؟ اور آخرت سب سے زیادہ بہتر ہے. ہاں جی بالکل. ذالک ادنا، یہ کیا سب سے زیادہ قریب ہے. یہ نہیں، ذالک کا ترجمہ اصل میں کیا ہے؟ ذالک ذالک وہ وہ قریب، ہوتا ہے. وہ ہاں قریب، وہ سب سے وہ سب زیادہ. سے زیادہ قریب ہے. ہاں، لیکن قرآن کے اندر ذالک یہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو دونوں ہمیں پتہ ہونے چاہیے ترجمے. اچھا، وللآخرۃ خیر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور بے شک آخرت سب سے زیادہ ہاں، بہتر ہے. بے شک بھی ٹھیک ہے، یقیناً بھی ٹھیک ہے. اور بے شک آخرت، بے شک آپ نے کس کا ترجمہ کیا ہے؟ لل، یہ جو لام زبر ہاں، لام زبر لا کا. شاباش. یہ جو ریڈ کلر کی جو لام نظر آ رہی ہے یہ تاکید ہے. اچھا، اور بے شک آخرت خیرن بہتر، سب سے زیادہ بہتر ہے. سب سے زیادہ بہتر ہے. جزاک اللہ خیرن. اچھا، آپ بتائیں اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ذالک خیرن. یہ وہ بہتر ہے، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. ہاں جی. والصلح خیرن. اور دوستی سب سے زیادہ بہتر ہے. صلح، دوستی نہیں، صلح، صلح نہیں صلح کرتے، لڑائی ہو جائے تو صلح کرواتے ہیں. اور صلح سب سے زیادہ خیرن بہتر ہے. سب سے زیادہ بہتر ہے. جی بہت شکریہ باجی جی. ابھی تھینک ہم کسی اور بھائی کو، بہن کو موقع دیتے ہیں. جزاک، پھر انشاءاللہ آپ کی باری آتی ہے. جی محترم انور صاحب، آپ ذرا انمیوٹ کریں. ماشاءاللہ یوسف بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. تو انشاءاللہ یوسف بھائی سے بھی سنتے ہیں. انور صاحب کے بعد انشاءاللہ یوسف بھائی سے سنتے ہیں. جی محترم انور والصلح صاحب. خیر اور صلح بہتر. خیرن بہتر ہے یا سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو خیرن کے دونوں ترجمے والصلح ہمیں. خیر سر، ہاں جی. واللہ خیرن و سب سے زیادہ، ابقا، اس کا کیا ترجمہ سب ہوگا؟ اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا. اور اللہ خیرن. آپ نے ابھی جوائن کیا کہ شروع سے سن رہے ہیں آپ یوسف بھائی؟ شروع سے سن رہا ہوں. جی یہ شور آ رہا ہے انور صاحب، شاید آپ سے کی طرف سے آ رہا ہوگا. نہیں، کہ میری طرف سے تو کوئی نہیں شور ہے. اچھا وہ پھر وہ یوسف بھائی کی طرف سے آ رہا ہے.
اچھا पंखा جی चल रहा یوسف، है اچھا 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 چلیں ٹھیک ہے. واللہ خیرن کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اللہ सर और अल्लाह ही सबसे ज्यादा बेहतर और बाकी रहने वाला ہاں سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. और अल्लाह ही सबसे ज्यादा बेहतर. جی جی सर इसमें खैर का तर्जमा करेंगे या अब का भी? دیکھیں ہاں دونوں کا ترجمہ کرنا ہے، خیر کا بھی کرنا ہے اور اب کا मैंने بھی. कहा सर یہ صرف इसमें खैर का तर्जमा करेंगे या अब? دونوں کا ترجمہ کرنا ہے، کہ یہ لائن صرف اس لیے لگائی ہے تاکہ جملوں کی अगर پہچان ہو. खैर वाला करेंगे तो और अल्लाह ही सबसे ज्यादा बेहतर है. ہاں جی ہاں جی. اور آگے و اب کا، ठीक है सर. ذالک अज़का. نہیں نہیں و اب کا آپ کو जी अब का और बाकी रहने वाला है. سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. اچھا सर आवाज आ रही है? آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن सबसे کوشش کریں ज्यादा बाकी. کوئی ہینڈ فری وغیرہ استعمال کرے نا تو اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا जी ذالک सर. ازکا، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ذالک ازکا अज़का वो सबसे ज्यादा पाकीज़ा है. ہاں جزاک اللہ خیر. واللہ اعلم اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ और अल्लाह ही सबसे ज्यादा जानने वाला है. ہاں شاباش. والآخرۃ خیر و ابقا. کریں کریں شاباش. और आखिरत ही सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा बदतर. باقی رہنے والا ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرن. جی بہت شکریہ یوسف بھائی. تو انشاءاللہ ابھی ہم آپ میوٹ کر जी لیں، सर. انشاءاللہ پھر ہم موقع دیتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا ایک یونٹ مکمل ہو گیا ہے. ذرا سارے اب سنیں دھیان سے. ایک یونٹ مکمل ہو گیا ہے اور ہمارے سامنے پہلے اس طرح تھا قرآن، اور اب انشاءاللہ آپ کوئی بھی صفحہ اب کھولیں گے نا، جنہوں نے پہلا یونٹ مکمل پڑھا ہے، آپ کو قرآن کے ہر صفحے میں سے اس طرح کے الفاظ، ان سب الفاظوں کا ترجمہ آتا ہوگا. ابھی میں جو ہے باجی فرا ہے، نہیں باجی فرا نہیں آ جائیں. جی انور صاحب آپ ذرا ہمیں ٹائم دیں، آپ آن کریں ذرا مائک. جی جی. اب یہ جو صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہے قرآن کا، اس میں بتائیں یہ السماوات والارض، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آسمانوں اور زمین. ہاں آسمانوں. آپ نے آسمانوں کیوں ترجمہ کیا ہے؟ آسمان کیوں ترجمہ نہیں کیا؟ سماوات ہے نا. ہاں جزاک اللہ خیرن، کیونکہ سماوات یہ جمع کے لیے آتا ہے. اچھا اب اس کا بتائیں آپ ذرا. اللہ غنی حمید. اللہ بے پرواہ اور تعریف کرے، ہاں تعریف کے قابل ہے، قابل بہت ہے. زیادہ تعریف کے قابل ہے. بشر ان کا کیا ترجمہ ہے؟ بشر و انسان. انسان جزاک اللہ خیرن. تو انشاءاللہ آپ کو اب کوئی بھی آپ جب صفحہ کھولیں گے قرآن کا، انشاءاللہ یہ بہت سے الفاظ آپ کو پہلے یونٹ کی وجہ سے آئیں گے انشاءاللہ. اچھا اب اس بتائیں، اب یہ بھی ایک قرآن کا ایک صفحہ ہے، یہ ذالک الفوز العظیم، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ذالک وہ ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے، لیکن قرآن میں کامیاب اس کا اکثر یہ ترجمہ ہوتا ہے. وہ عظیم کامیابی. ہاں عظیم کامیابی ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا آئیے الانہار کا کیا ترجمہ ہے؟ الانہار انہار صبح کو کہتے نہیں. نہر کی جمع ہوتی ہیں انہار. ہاں جزاک اللہ خیر. بھائی سونے نے بتایا نہر کی جمع ہے بہت سی نہریں. انہار. یہ طائفت ان کا کیا ترجمہ ہے؟ گروہ. گروہ. جزاک اللہ خیر. اور یہ جنات کا کیا ترجمہ ہے؟
बागात बाग बगात। ये अमवाल का क्या तर्जुमा है? अमवाल माल हाँ, बहुत बहुत से से माल माल, बहुत बहुत से से माल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी कुरान का आप सफ़ा खोलेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ लगेगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एक यूनिट को हम आधे घंटे में सारे को ना दोहरा के कोई वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दें, ताकि जो नए भाई बहन आए हैं वो सारा पीछे से एक मरतबा दोहरा लें। तो अब ये हमारा दूसरा यूनिट शुरू हो गया है। इस यूनिट के अंदर अभी मोहतरम मनोर साहब आप ज़रा म्यूट करें, इंशाल्लाह फिर आपका अनम्यूट करते हैं ताकि इसी से। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, ये अब हमारा पहला यूनिट, अगला यूनिट शुरू हो गया है, उसका सबक नंबर 1 है। इसके अंदर सिर्फ हमने एक लफ्ज़ को पढ़ना है और हमें कुरान के बहुत से ज़्यादा आयात का तर्जुमा आ जाएगा। इन्ना इन्ना कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और इन्ना का तर्जुमा होता है बेशक। अपनी कॉपी और पेंसिलें पास रखें, ये बड़ी गुजारिश है आपसे। तो और कॉपी और पेंसिल को जो है ना वो लिखा करें, जो भी मुश्किल लफ्ज़ आए साथ साथ लिखते रहा करें, फारिग ना बैठा करें। और जो सुन रहे हैं बाकी सारे सुनते ना रहा करें, वो भी साथ साथ दोहराया करें कि आपको कितना जो है वो आता है, खामोशी से नहीं बैठना। इन्ना इन्ना का मतलब होता है बेशक या यकीनन। तो अब ज़रा अनम्यूट करें ज़रा अपना माइक। जी सर मैं जुबैर, सुनाऊं? कौन नाम बताएं ज़रा अपना, फिर इंशाल्लाह। ल- जी सर। लरैब। यहाँ पे लारा, जुबैर लिखा हुआ है, वैसे मेरा नाम अच्छा अच्छा, लरैब। ठीक है लारा बाजी, ठीक है बाजी। जी यूसुफ भाई, ये बाजी से सुनते हैं इंशाल्लाह, लारा बाजी से। जी अच्छा, आप बताएं इन्नल किताब का क्या तर्जुमा होगा? बेशक यूसुफ, किताब है। बेशक नहीं, है नहीं लगाना, अभी ये है नहीं लगेगा। है तब लगेगा जब तनवीन आएगी आखिर में, वो हमने पढ़ा था। तो वो इंशाल्लाह आगे हम लेके, अभी सिर्फ बेशक किताब, पूरा जुमला नहीं बनता ये। पूरा जुमला जब होगा फिर इन्ना के, अभी ये एक लफ्ज़ है। इन्ना जब आएगा और एक तो उसका तर्जुमा बेशक होगा, और दूसरा उसके बाद वाला जो लफ्ज़ होगा उसके आखिर में ज़बर होगी, जैसे किताबा, इन्नल्लाहा। देखो जितने भी अल्फाज नजर आ रहे हैं सब के आखिर में ज़बर है। इन्नल मौता, अल अर्जा, समआ, दीना। समझ लगी है सबको? जी अच्छा, अब बताएं इन्नल्लाह का क्या तर्जुमा होगा? जी, नाम एक बेशक बात अल्लाह। पूछिए। जी जी, क्या फरमाए? एक बात पूछिए समझ नहीं लगी यूसुफ भाई। सर। मैं नाम जो पढ़ा था उसका भी माना तो यकीनन किया था ना। हाँ जी, लाम का माना यकीनन किया था, रात सर। लेकिन लाम अभी आई नहीं है ना, लाम अभी आई नहीं है, इसलिए सब आप नाम का मैंने नहीं भी इधर होता है। इन्ना का माना नाम नहीं। बेशक या यकीनन, ये कैसे डिफरेंट करेंगे? ये एक बाजी बाजी यही जरा फर्क थोड़ा समझा दें सर। जी जी बताए, पूछें जरा इन्ना का माना। सर इसका मैं सब कह रहा हूँ कि इन्ना का माना यकीनन या बेशक है, हाँ जी और इसी तरह रात हमने लाम पढ़ा था, लाम है ताकीद, जी जी, तो उसका माना भी हमने यकीनन किया था। हाँ जी तो ये हमें कैसे पता चलेगा हमने कहाँ मतलब यकीनन करना है, इन्ना का माना कहाँ बेशक करना है? भाई। जी जी मैं समझ गया यूसुफ भाई, ज़रा सुने। इन्ना का माना आप बेशक करें या यकीनन सर करें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैं समझ लगी मुझे आपकी बात। जी आप कहीं भी इन्ना आ जाए कुरान में, जी सर। आप उसका बेशक भी कर सकते हैं और यकीनन भी कर जी सकते हैं। इसी तरह लाम ज़बर ला, वो जो लाम जी तकीद का जिसको कहते हैं, लाम ज़बर ला, जी लाम अलिफ लानी, सिर्फ लाम ज़बर ला, जी सर। उसका माना भी यकीनन, कहीं जी भी आ जाए आपने यकीनन करना है। बेशक या यकीनन ये एक ही तकीद के लफ्ज़ है ना, उर्दू के दोनों ही तकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं, बेशक कह लो या ठीक है। यकीनन कह लो। समझ लगी बात की? तो ठीक है इंशाल्लाह सर। भी अब आगे हमें जी जुमले सर। बनाएंगे ना तो आपको समझ लग जाएगी। अब जी बाजी ला रहा है, अब आप सुनाएं जरा इन्नल मौता, इसका क्या तर्जुमा होगा? सर ये बेशक मौत।
جی یوسف بھائی کیا سر یہ تاکید کس لیے مطلب ہاں آتی ہے کسی بات پر زور دینے کے لیے یا کسی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے؟ یوسف بھائی یہ جو ہے جب میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات کا، یہ کئی مقصد ہوتے ہیں، یہ پھر آگے ابھی ہم صرف ترجمہ کرنا سیکھ رہے ہیں، یہ آگے نقطے ہیں، بلاغت ہے کہ اس میں یہاں اللہ تعالیٰ نے جی بے سر، شک کیوں فرمایا ہے، وہ جی سر، جملوں میں وہ پھر آگے یہ سمندر ہے پورا، ہم بیسک پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں موضوع صحیح ہے سر، کریں گے وہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو ہمارا جی بھی سر، موضوع صرف ہے ترجمہ کرنا، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، تو وہ ٹھیک ہے ہر جگہ پہ مختلف موقع ہوتا ہے کہ کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے۔ ان الارض جی کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک، جی سر، جی بے باجی لا شک رہا ہے، زمین، بے ان شک السمع، زمین، جی بے سر، شک سننے والا، نہیں سننے والا نہیں، السمع پیچھے ہم نے پڑھا ہے، ان السمع والبصر، بے شک کان، ان بے السمع، شک کان، ان بے شک الدین، کان، بے شک دین، ہاں ان العزت، بے شک عزت، ان الدین، دین بھی ہے اس کا ترجمہ، اور اس کا ترجمہ روز جزا بھی ہے، قیامت کا دن۔ اچھا، ان العاقبت، بے شک عاقبت، عاقبت کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ کرنا پڑے گا، لگتا ہے آپ یہ آپ کو ابھی کیوں نہیں آ رہے، کیونکہ آپ کی جو پیچھے والے آپ نے جو سبق ہے نا وہ کمزور ہے، اس میں یہ سارے عاقبت کو الفاظ، انجام بھی کہتے ہیں سر، ہاں جی یوسف بھائی نے بتایا ماشاء اللہ، عاقبت کہتے ہیں انجام کو، وہ آپ نے ضرور سننے ہیں، تو یہ اور باقی جو ہے بھائی بہن ہیں وہ اپنے پاس کاپی پینسل رکھیں، اس کا ترجمہ لکھ لیں جو مشکل لفظ ہے۔ ان الظن کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک گمان، گمان۔ ان الثمود، بے شک سمود، سمود کیا ہوتا ہے؟ قوم سمود، یہ قوم ہے ایک، سمود ایک گاؤں گار کا قوم نام، کا نام، نہیں سمود ایک قوم کا نام ہے، قوم سمود۔ ان الشرک، قوم، بے شک شرک، ان الشیطان، بے شک شیطان، ان الفضل، بے شک فضل، ہاں ان العہد، بے شک عہد وعدہ، ہاں جی ان یاجوج، بے شک یجوج، ہاں جی جی بہت شکریہ باجی جی، میں اب آپ کو دوبارہ سنتے ہیں، جی اب کوئی اور بھائی وہ انمیوٹ کریں ذرا، پھر انشاءاللہ بھی ہم آگے چلیں، اور جی یوسف بھائی اب آپ بتائیں اس میں جی سر، ان الساعۃ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں اندر سے سنتا ہوں۔ بے شک گھڑی، گھڑی کیا؟ گھڑی سے مراد قیامت ہے، ساتھ گھڑی کا سر، گھڑی کوئی کہتے ہیں، لیکن وقت جب قیامت، یہاں قرآن میں جب آتا ہے تو وہاں یہاں گھڑی قیامت، نہیں آتی، ہاں وہاں قیامت ہی آتا ہے۔ ایک منٹ ذرا جی سا، سر، اچھا آگے ان الخزیہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک فض کھلا ہوا ہے، بے شک رسوائی، ان الخزیہ بے شک، بدلہ، بے شک قیامت کا وقت، نہیں ان الخزیہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نا ذرا میری کال آ گئی تھی، وہ مجھے تنگ کر رہی تھی کال کافی، تو اس لیے تھوڑی میں رک گیا تھا۔ رسوائی، بے شک رسوائی، ہاں جی بے شک رسوائی۔ اچھا اب یہ والے ابھی ہم نے ترجمے اگر پڑھ لیے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اب قرآن کے یہ والے الفاظ وہ ابھی ہمیں سمجھ لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب کون بھائی ہیں؟ ہاں جی اب
اس کا انمیوٹ ہے ذرا جی. اب بتائیں ذرا ابراہیم و اسماعیل اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ حضرت یہ ہم ابراہیم اور پیچھے حضرت پڑھے اسماعیل علیہ السلام. نہیں، دوبارہ بتائیں کیا بتایا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. ہاں بے اور شک. بے شک ابراہیم انہ ابراہیم کو اور ملائیں گے تو اسحاق بے شک اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام اور نہیں اسماعیل علیہ ابھی بے السلام. شک نہیں، بے شک نہیں ہے، بے شک نہیں ہے. میں تو انشاءاللہ صرف آپ اور آئے گا. ہاں جی ابھی صرف اور آئے گا. یہ انشاءاللہ ہم نے پیچھے پڑھ دیے تھے، لیکن جی ان کے ساتھ ہم جب یہ انہ لگائیں گے تو اب بتائیں باجی جی کیا ترجمہ ہوگا؟ ان ابراہیم و اسماعیل. اور حضرت بے ابراہیم اور شک حضرت اسماعیل. بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. جی باجی اور جی حضرت انشاءاللہ ابراہیم آپ کا علیہ السلام. میں انشاءاللہ آپ کا اور انمیوٹ کرتا اور ہوں. یہ آدھا آدھا سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ انمیوٹ کیجیے گا. تو اچھا ان السمع والبصر اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور سننا اور بے شک دیکھنا. ان جی جی سما سے بے شک سننا اور والبصرہ دیکھنا. دیکھنا. سمع یہاں سننا ہی ہوتا ہے لیکن سماعت یہاں ہم کہیں گے کان. بے شک کان. کان. والبصرہ کان اور آنکھیں. آنکھیں. آنکھ، آنکھیں نہیں آنکھ واحد ہے، آنکھ. آنکھیں ہوتا ہے ابصار. ان فرعون و اچھا. حامان اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور کان اور آنکھ. نہیں نہیں ان فرعون و حامان ہم. یہ صحیح نظر اور نہیں آ رہی اس کے لیے. بے شک فرعون اور حامان. بے شک فرعون اور حامان. جی بے شک فرعون اور حامان. ان الصفا والمروہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور صفا اور مروہ. نہیں نہیں صفا اور مروہ نہیں. بے شک صفا اور مروہ. باجی سمیرا آپ نے لگتا ہے پیچھے والا سبق وہ سنا نہیں شاید. ان یاجوج و ماجوج اس کا کیا ترجمہ بے ہوگا؟ شک یاجوج اور ماجوج. ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ حضرت السلام اور اسحاق اور علیہ السلام اور یعقوب یعقوب. علیہ السلام. ہاں ان کا ترجمہ بے شک کریں گے اور واؤ بے کا شک. ترجمہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں سبق میں، تو وہ واؤ کا ہم وہ والا ترجمہ کریں گے. اچھا جب یہ والا ہمیں ترجمہ آ گیا تو اب یہ والے الفاظ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں. اس میں آتیاتن نیا لفظ ہے. آتیاتن کا ترجمہ ہوتا ہے آنے والا. تو اس کے ساتھ ہم جب یہ والے الفاظ لگائیں گے تو اب جی باجی اس میں آپ ذرا انمیوٹ کریں، میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ پھر آپ سے سنتے ہیں. جی اور باجی جو ہے نا یا بھائی وہ انمیوٹ کریں ذرا جنہوں نے ابھی تک نہ سنایا ہو. بے شک چکر ان ھذا عدو. بے شک یہ دشمن. ہاں جی کہتے ہیں ان ھذا انمیوٹ عدو. کرو. انمیوٹ کیسے کروں؟ یہاں سے آواز نہیں جی جی ہاں. میں کر ہلو. دیتا ہوں آپ کا، آپ پریشان نہ ہو. ایک منٹ آ رہی آواز بے وہ شک یہ دشمن. یہ میں نے اب کریں انمیوٹ. میں نے وہ بے شک یہ دشمن. ہاں جی بے شک یہ ہاں جی اب کریں بے شک یہ دشمن. دشمن. ادوون کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب تنوین آئے گی آخر میں تو ہے لگے گا ساتھ، تو یہاں آپ نے ہے بھی لگانا کیونکہ الف لام نہیں آیا اس پہ. یہ دشمن ہے. ہاں بے شک یہ دشمن ہے. ان اللہ قادرن اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہے قادرن. بے شک اللہ قدرت رکھنے والا ہے. ہاں شاباش. ان اللہ سمیع بصیر. بے شک اللہ قدرت رکھنے والا ہے. آگے آگے. ان اللہ سمیع بصیر. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہاں جی شاباش. ان اللہ علیم خبیر. ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے.
आतियतुन। इन साता बेशक क़यामत आयतन निशानी है। आतियतुन क्या किया तर्जुमा आतियतुन का? आयतन निशान नहीं आतियतन। अच्छा आयतुन। मैं आयतन समझा सर। अच्छा आतियतुन। आतियतन आने वाली है। आतियतन जी आने वाली है। आने वाली है। इन्न हाज़िही तज़किरतुन, इसका क्या तर्जुमा होगा? बेशक ये जिक्र करने वाला। नहीं तज़किरतुन। हाँ जी, किसको तज़किरतुन पता है तज़किरतुन का नसीहत। तर्जुमा? याद दहानी। हाँ, अनवर साहब ने बताया, जज़ाकल्लाह खैरन। बेशक ये याद जी अब दहानी। हाँ याद जी याद करने वाले हैं। नहीं याद दहानी है। तज़किरतुन याद दहानी है। जी बेशक अब याद ध्यान यूसुफ भाई जरा अनवर तज़किरतुन साहब याद। को मौका दें, इंशाल्लाह उनसे अनवर साहब से सुनते हैं अब। जी मोहतरम अनवर साहब, इन्नल्लाह मुखरिजुन। बेशक अल्लाह ज़ाहिर करने वाला है। हाँ जज़ाकल्लाह, ज़ाहिर करने वाला, माशाल्लाह, आपको तो पहले ही पता है। इन्नल्लाह वासिन। अब ये मुखरिजुन का तर्जमा लिख लें, बाकी सारे ज़हन में बिठा लें। मुखरिजुन का तर्जमा होता है निकालने वाला, ज़ाहिर करने वाला। इन्नल्लाह वासिउन अलीम। बेशक अल्लाह वसत वाला और जानने वाला है। हाँ, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और कदरदान है। कदरदान है, जज़ाकल्लाह खैर। अब यही वो अल्फाज हैं जो हम पीछे अल्लाह ताला की सिफात पढ़ रहे हैं। इसमें से सिर्फ आपके लिए एक ये नहीं होगी, कफूरुन। क्या तर्जुमा होता है कफूरुन का? ना शुक्रा है, माफ़ बहुत करने ना शुक्रा है। नहीं कफूर, गफूर नहीं कफूर कफूर, कफूर। अच्छा कफूर। काफ के साथ, बहुत ना शुक्रा। ये सारे लिख ना लें अपनी कापियों पे और मुझे सेंड किया करें तस्वीर खींच के व्हाट्सएप के अंदर, ताकि मैं चेक किया करूं। तो इसमें आप संजीदा लें, इसमें सुस्ती ना किया करें और क्लास को अटेंड किया करें इंशाल्लाह। बस 2 मिनट और इंशाल्लाह हम क्लास मुकम्मल करते हैं। अच्छा, अब ये वाले अल्फाजों के साथ एक और लफ्ज़ इन्ना के साथ बसा औकात फ़ा लगता होता है। क्या लगता है इन्ना के साथ? फ़ा। फा तो उसका फ़ा का तर्जुमा होता है तो। फ़ा का क्या तर्जुमा होता है? तो तो। फ़ा इन्ना का क्या तर्जुमा होगा? फ़ा इन्ना फना तो बेशक। तो बेशक, तो शाबाश। अच्छा, तो अब मुझे बताएं, इतना आपको तर्जुमा पता चल गया, तो अब इसका तर्जुमा क्या होगा? फ़इन्नल्लाह अलीमुन। तो बेशक अल्लाह अल्लाह बहुत जानने वाला है। बहुत अच्छा, नहीं आएगा। चल यार, जी अलीमुन। अलीमुन। अलीमुन का तर्जुमा बहुत जानने वाला। ठीक है ठीक है। बहुत। फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह बहुत सुनने वाला और अलीमुन बहुत जानने वाला है। जी बहुत ठीक ठीक है। फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। तो बेशक अल्लाह शाकिरुन, कदरदान, शकूरुन से हाँ जी जी शाकिरुन, बिल्कुल। कदरदान कदरदान अलीम। और अलीम और बहुत जानने वाला है। हाँ, और ना तर्जुमा शाकिरुन करें। से, शाकिरुन के साथ बहुत नहीं आएगा ना, हाँ, शाकिर सिर्फ। उनके साथ बहुत नहीं आएगा, वो शकूर उनके साथ आएगा बहुत। हाँ, अलीम उनके साथ आएगा, बहुत इल्म जी वाला जी। है, बहुत जानने वाला है। फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। तो बेशक अल्लाह गनीयुन हमीद, गनी, गनी था, गनी का तर्जुमा गनीयुन हमीद, गनियुन। अमीर गनीयुन गनी का तर्जुमा बेपरवाह भी होता है और और सखी भी होता है। गनी सही। जी, तो और बेशक हमीदुन, अल्लाह बहुत तारीफ वाला है, हमीदुन। हाँ बहुत रही। फ़इन्नल्लाह गनियुन, इसका क्या तर्जुमा तो होगा? बेशक अल्लाह बहुत, तो बेशक अल्लाह गनीयुन, बहुत, अब फिर दिमाग से निकल गया, उफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बेशक अल्लाह गनीयुन सखी है या सखी, बेशक अल्लाह बेपरवाह है? बहुत सखी, बहुत नहीं, तो बेशक अल्लाह बेपरवाह और बहुत बस तारीफ एक वाला है। नहीं, वो गनियुन हमीद नहीं, सिर्फ गनियुन है, हमीदुन नहीं है इधर।
یہ والا. اچھا اب اس کا ترجمہ کر رہے ابھی ہیں اس آپ طرح. دوسرے پہ چلے گئے تھے، سوری میں پہلا والا ہاں ہی جی دیکھ رہی تھی. جی جی. اچھا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو بے شک اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم، بہت رحم فرمانے والا ہے. ہاں فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو بے شک اللہ بہت زبردست اور حکیم حکمت والا ہے. شاباش. تو بے شک فَإِنَّ اللہ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. فإن اللہ تو بے فَإِنَّ شک الْإِنسَانَ انسان، تو بے شک انسان تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے، کفور. بہت نہ شکرہ ہے. جزاک اللہ خیرا. تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے. اچھا اب یہ اس کا ترجمہ مجھے بتائیں کہ ھذا ساحر، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ جادوگر ہے. وہ جی جادو ہے. بالکل. ہاں جی یہ نہیں جادو نہیں، جادوگر، جادو کرنے والا. اچھا ان ھذا ساحر، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک یہ جادوگر ہے. بے شک یہ بے جادوگر ہے. شک یہ جادوگر. اچھا ان ھذا لساحر، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک یہ جادوگر ہے. یقیناً یقیناً. ہاں شاباش. دیکھیں اس کے یقیناً ساتھ جادو. یقیناً جادوگر ہے لام یوسف بھائی نے. تاکید آ جائے. ہاں جی آپ دیکھیں یوسف بھائی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا وہ جو آپ نے سوال کیا تھا. تو بے شک یہ لساحر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یقیناً جی سر. جادوگر. جادوگر ہے. اب اس کے کون سے یقیناً جملے میں دو؟ جادوگر. اچھا یوسف بھائی مجھے بتائیں کہ کون سے جملے میں دو تاکیدیں آئی ہیں؟ دو تاکیدیں. دو کتنے تاکید جملے ہے میں؟ سر. یہ آخری والا جملہ ہے، آخری والا. آخری شاباش. جملہ. ان بہت بہت ھذا صحیح. لساحر، ایک تو ایک لام یہ ہے، تاکید. دوسرا جو ہے ان آیا. ہاں شاباش. ایک تاکید کس جملے میں آئی ہے؟ ایک ایک لام تاکید ہے، دوسرا جو ہے نا ان آیا ہوا ہے سر. ہاں جی ایک ان تاکید هذا کس لساحر. لام جو ہے ایک. نا جادوگر کے. جی بہت جی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ نے سنایا. تو دیکھیں آپ کو کوئی ابھی نحوی آواز صرفی کٹ رہی قاعدہ ہے نہیں سر. پڑھا. جی صحیح سمجھ. جی جی آپ نے کوئی نحوی صرفی قاعدہ نہیں پڑھا، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے یہ سارا کچھ سنایا. انشاءاللہ آگے پھر جو ہے نا وہ کل کریں گے. آج کے لیے میرے حساب سے اتنا ہی کافی ہے، تو ٹائم کافی ہو گیا ہے. تو کوشش کیا جی کریں سر. سارے بھائی بہنیں جوائن کریں، جن کی پچھلی کلاسیں رہ گئی ہیں وہ سن لیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کوئی ساری کلاسوں کی ایک ہی کلاس ریکارڈ کر کے میں بھیج سر دوں یہ تصویر ہے، تاکہ یہ آسانی ہو. معلم القرآن کی کتاب ہم دیں گے سر. کیا؟ سر یہ جو معلم القرآن کی یہ بکس کی پکچر لگی ہوئی ہے، مل سکتی ہیں؟ ہاں یہ تو خریدنی پڑیں گی، یہ مل سکتی ہیں. ویب سائٹ پہ جائیں تو اس ویب سائٹ سے جا کے جو ہے نا وہ آپ آرڈر کریں. انشاءاللہ جو ہے نا یہ لینی چاہیے، سب کو لینی چاہیے، تو اس آسان اس ہو کا جائے گا. سر کتنے میں ملے گی؟ یہ ایک کتنے میں ملے گی؟ ایک کتاب تقریباً 400-500 کی جو ہے نا وہ ہے، بہت مناسب ریٹ ہے. اور ساری کتابیں چاہیے ہوں وہ تقریباً 2000-2400 کی جو ہے نا وہ ملتی ہیں. تو وہ آپ نے ڈائریکٹ ویب سائٹ سے جا کے جو ہے نا وہ خریدنی ہے. تو آپ ایک ایک کر کے خرید لیں یا ساری کٹھی خرید لیں، تو وہ یہ خریدنی چاہیے یہ سب کو جو کتنے ہے نا سیٹ وہ. ہیں کتابوں میں سر؟ اچھا 4 کتاب. جی جی انور صاحب. وہ یہ پوچھنا تھا، وہ آپ نے پڑھایا تھا تل کا جو ہے صرف مؤنث کے جی ساتھ سر. استعمال ہوتا ہے. دل کا. تل کا ہاں جی تل کا صرف سبق پھر مؤنث. انہی میں سے ہوتا ہے سر. جی ایک. ہلو. جی 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 انور جی صاحب. جی تل کا جو ہے مؤنث کے ساتھ ہی صرف استعمال ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی. تو یہ تیسرا سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے تو تل کا رسول، تو رسول کے ساتھ تل کا وہ رسول کے ساتھ مؤنث کا لفظ جی لگا جی ہوا رسول، ہے. رسول نا یہ رسول جمع ہے. آپ ہاں نے رسول. دیکھیں رسول کا جو لفظ ہے نا جمع ہے. جی اور جو ہم نے ایک سبق میں پڑھا تھا کہ وہ جتنی بھی جمع ہے نا انہار ہے، جیسے انہار جی تھا، جی انہار، رسول، تو یہ ساری جمع مؤنث استعمال ہوتی ہیں. ساری جمع مؤنث استعمال ہوتی ہے. ساری جمع نہیں،
وہ ہاں ایک ہاں سبق ہمارا آیا تھا، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا وہ والی جو جمع تھی. تو کچھ جمعیں ہوتی ہیں وہ صرف مؤنث استعمال ہوتی ہیں، انشاءاللہ وہ جمعوں کا زیادہ ہمارا آگے آئے گا. کچھ ساری اچھا جمع مؤنث نہیں استعمال ہوتی، لیکن کچھ جمع ہوتی ہیں جیسے انہار ہے، اخبار ہے، تو اسی طرح الرسل بھی ہے، یہ بھی مؤنث استعمال ہوتی ہیں. اس طرح جتنی بھی چیزوں کی جمع ہوتی ہیں، چیزوں جی کی جی جو بے جان چیزوں کی جمع ہوتی ہیں وہ سب ہی مؤنث استعمال ہوتی ہیں. جو جمع، اچھا جیسے یہ انسان کے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، جو دو ہوں گے وہ مؤنث ہو گئے، وہ مؤنث ہوتے ہیں جی بالکل. جو دو جو ہوں گے، جیسے کان دو ہے، کان دو ہے، کان، ہاتھ آنکھیں، ہاتھ دو ہاتھ ہیں. یہ مؤنث ہوتے ہیں، باقی جو سنگل سنگل ہے وہ. وہ ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ. اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ مکمل کریں. ہلو. جی جی کلاس کا ٹائم کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ایک منٹ، میں جس نے سوال، میں میوٹ کرتا ہوں سب کا. تو اب جس نے بات کرنی نا وہ اپنا انمیوٹ کریں، وہ پھر اس طرح شور ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جی جی کہ کلاس کا وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے. کلاس کا وقت تو بھائی جان انشاءاللہ بالکل کیا جا سکتا ہے، اگر گروپ والے وہ کہیں کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ کلاس ہو جائے. تو کس وقت آپ پسند کرتے ہیں کلاس کا وقت ہو؟ تو آپ ووٹ کر لینا، اگر اور زیادہ ہے تو تبدیل کر لیں گے. کس طرف؟ جی انشاءاللہ کر لیں گے ہم، جو ہے وہاں جو ہے ووٹ کر لیں گے گروپ کے اندر. تو انشاءاللہ اگر وہ سارے بھائی کہیں گے، بہنیں کہیں گی، تو انشاءاللہ ہم جلدی چینج کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ اس میں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، میرے خیال ہے کہ بس مکمل کریں اس کو.